بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ باب غسل المحرم۔ قال حدثنی یحییٰ عن مالک عن زید بن اسلم عن ابراہیم بن عبداللہ بن حنین عن ابیہ ان عبداللہ بن عباس والمسور بن مخرمہ اختلفا بالابواء۔ یہ باب ہے غسل محرم کے بارے میں۔ امام مالک کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، انہوں نے مالک سے، انہوں نے زید بن اسلم، انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہ بے شک عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ ان دونوں حضرات کا مقام ابوا میں اختلاف ہوا۔ یہ مقام ابوا وہی مقام ہے جہاں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر شریف ہے۔ فقال عبداللہ یغسل المحرم راسہ وقال المسور بن مخرمہ لا یغسل المحرم راسہ۔ اختلاف یہ ہوا، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ محرم یعنی جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے وہ اپنا سر دھو سکتا ہے، اور حضرت مسور بن مخرمہ نے کہا کہ اپنا سر نہ دھوئے۔ قال فارسلنی عبداللہ ابن عباس الی ابی ایوب الانصاری۔ تو عبداللہ بن عباس نے مجھے حضرت ابو ایوب انصاری کی خدمت میں بھیجا جو میزبان رسول ہیں۔ فوجدت یغتسل بین القرنین، تو میں نے انہیں دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے ہوئے پایا۔ وہو یستر بثوب، جس کا کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا، یعنی دو لکڑیوں کو گاڑ کے زمین میں پردہ کپڑے کا کر کے وہ غسل خانہ سا بنا ہوا تھا۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا۔ فقال من ھذا، فرمایا کون ہے؟ فقلت انا عبداللہ ابن حنین، میں نے کہا میں عبداللہ ابن عباس کا بھیجا ہوا نمائندہ عبداللہ بن حنین ہوں۔ ارسلنی الیک عبداللہ ابن عباس اسألک کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل راسہ وہو محرم۔ میں یہ سوال کرنے آیا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں اپنا سر مبارک کس طرح دھویا کرتے تھے، اس لیے میں آیا ہوں۔ یعنی عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخرمہ کا اختلاف ہوا۔ عبداللہ بن عباس کا موقف تھا محرم حالت احرام میں سر دھو سکتا ہے، ان کا تھا نہیں دھو سکتا۔ کن کا؟ مسور بن مخرمہ کا۔ عبداللہ بن عباس نے سوال پوچھنے کے لیے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا، کس کو؟ عبداللہ بن حنین کو۔ تو یہ صحابہ عہد صحابہ کرام سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ اہل علم کے اختلاف میں بھی جو ان سے اوپر علم والا ہوتا ہے اس کے پاس مسئلہ بھیجا جاتا ہے، اور یہ تقلید بھی چلتی تھی صحابہ میں۔ جو غیر مقلدین 1857 کے بعد کی پیداوار، یہ ہمارے ہندوستان میں جو غیر مقلدین ہیں نا، رفع دین والی قوم، ایک تو ائمہ اربعہ کے مقلدین ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ بقیہ تین اماموں کے مقلدین بھی رفع دین کرتے ہیں، لیکن یہ جن کے عقائد بھی علیحدہ ہیں، سنیوں سے وہابیوں والے عقیدے ہیں اور رفع دین وغیرہ کرتے ہیں، اس مذہب کی کوئی کتاب، کوئی مولوی، کوئی مدرسہ 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اس کا وجود نہیں۔ تو اس مذہب کو اگر حق مانا جائے تو پھر پچھلے 14 صدیوں کے لوگوں کو باطل ماننا پڑے گا کہ یہ تو اس سے جدا علیحدہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ تقلید کے بھی بڑے منکر ہیں۔ فقہ میں جو ہم تقلید کرتے ہیں چار اماموں کی، تو یہ عہد صحابہ سے اس کا معمول تھا۔ حج کے موقع پر آگے شاید حدیث آئے، ایک جگہ صحابہ کا اختلاف ہوا ایک بات میں، تو انہوں نے فتویٰ دیا، تو
اہل مدینہ نے کہا، مکہ میں اختلاف ہوا، حضرت عباس وہاں فتویٰ دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مفتی سے پوچھیں گے جا کر. تو انہوں نے اس پر کوئی وہ نہیں شرک کا فتویٰ لگایا کہ بھائی جس کے عام مسائل میں ہم اتباع کرتے ہیں، اس مسئلے میں بھی ہم انہی کی بات مانیں گے. تو بہرحال یہ حضرت ابو ایوب سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ آپ سرکار کا عمل بتائیے. حضرت ایوب نے کیا کیا، ابو ایوب انصاری نے، قال فواد ابو ایوب یادہ علی الصوب، حضرت ابو ایوب نے کپڑے پر ہاتھ رکھ کر فتح سے نیچا کیا، حتی بادا لی راسہ، یہاں تک کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا. ثم قال لانسان یصب علیہ اسبب، پھر انہوں نے ایک آدمی سے پانی ڈالنے کے لیے کہا کہ پانی ڈالو. فصب علی راسی، تو اس نے ان کے سر پر پانی ڈالا. ثم حرک راسہ بیدہ، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو حرکت دی. فاقبل بہما، اور انہیں آگے پیچھے کیا. فاقبل بہما وادبرا، ایسے ایسے سر ملا. ثم قال ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، یعنی پریکٹیکل کر کے بتا دیا. عبداللہ بن عباس کا اور حضرت مسور بن مخرمہ کا اختلاف ہوا، محرم بحالت احرام سر دھو سکتا ہے کہ نہیں. عبداللہ بن عباس کا موقف تھا دھو سکتا ہے، مسور بن مخرمہ کا تھا نہیں دھو سکتا. عبداللہ بن عباس نے حضرت عبداللہ بن حنین کو ابو ایوب انصاری کے پاس فتویٰ لینے بھیجا. وہ غسل کر رہے تھے، ان سے پوچھا سرکار کا عمل اس بارے میں. تو انہوں نے ایک بندے کو کہا، اس نے پانی ڈالا اور انہوں نے دھو کر آگے پیچھے ہاتھ بھی سر پہ مارا اور کہا کہ اس طرح سرکار کو میں نے آنکھوں سے کرتے دیکھا. یعنی مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ محرم بحالت احرام اپنا سر دھو سکتا ہے. خوشبو وغیرہ کا استعمال اس کے لیے منع ہے کہ جب تک وہ ابھی ارکان ادا نہ کر لے تو بال منڈوا نہیں سکتا، کیونکہ جب بال منڈوا لیتا ہے تو احرام کی پابندیوں سے آدمی نکل آتا ہے. آگے اثر ہے، قال حدثني مالک عن حمید بن قیس عن عطاء بن ابی رباح ان عمر بن الخطاب قال لیعلى بن منیا وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اسبب على راسي فقال يعلى تريد ان تجعلها بي ان امرتني سببت. فقال له عمر بن الخطاب اسبب فلن يزيده الماء الا شأثا. عطاء بن ابی رباح سے مروی کہ حضرت فاروق اعظم نے یعلا بن منیہ سے فرمایا، جو غسل کرتے وقت ان کے اوپر پانی ڈالا کرتے تھے، کہ میرے سر پر پانی ڈالو. یعلا عرض گزار ہوئے کہ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ گناہ مجھ پر ہو؟ یعنی یعلا کے ذہن میں تھا کہ بھائی منع ہے شاید احرام والے کو، اور یہ مجھ سے ڈلوا رہے ہیں تاکہ گناہ مجھ پر ہو. اس نے یوں کہا کہ آپ چاہتے ہیں مجھ پر گناہ ہو، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ڈالوں، یعنی آپ کا آرڈر تو میں پورا کرتا ہوں، لیکن اس کے ذہن میں تھا بھی یہ منع ہے تو مجھے کیوں ساتھ شریک کر رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ ڈالو پانی سے، یہی ہوگا کہ بال اور بکھر جائیں گے. یعنی شرعن منع نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم سے اس کا ثبوت ہے، تو بال بکھر جائیں گے. اس میں ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کو چھیڑنے سے بالت احرام بالوں کے ٹوٹنے کا، تو اس پر وہ دم، اور بعض صورتوں میں وہ صدقہ اور بعض صورتوں میں دم لازم آتا ہے، تو شاید انہوں نے اس وجہ سے کہا. دوسرا اس حدیث میں جو بظاہر یہ آیا کہ انہوں نے بندہ رکھا ہوا تھا اور پانی ڈالتا تھا، تو یہ ہمارے آج کے ماحول میں ہمیں عجیب لگتا ہے کہ ہم اریاں ہو کر نہاتے ہیں بند غسل خانوں میں، جبکہ یہ حضرات جو ہے یہ ستر عورت ڈھانپ کر، جو مرد کا ستر ہے، یعنی تہ ناف تا زانو، زیر ناف سے لے کر تا تہ زانو، گھٹنوں کے نیچے تک، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر یہ حصہ ڈھانپا ہوا ہے اور آدمی پانی ڈال رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. قال حدثني مالک عن نافع ان عبد الله ابن عمر کانا اذا دنا من مکہ بات بذی طون بین الثنیتین حتی یصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنیۃ التي باعلی مکہ ولا يدخل اذا خرج حاجا او معتمرا حتی یغتسل قبل ان يدخل مکہ اذا دنا من مکہ بذی طون ویأمر من معه فیغتسلون قبل ان يدخلوا. موطا امام مالک کی یہ جو حدیث ہے، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث نمبر
1573 کے طور پر موجود ہے کہ امام مالک اپنے استاد نافع سے، وہ اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب فاروق اعظم کے لخت جگر عبداللہ بن عمر مکہ مکرمہ کے نزدیک پہنچتے تو زی طوا وادی میں رات گزارتے، دو گھاٹیوں کے درمیان۔ جب صبح ہو جاتی تو نماز فجر ادا کر کے اس گھاٹی سے داخل ہوتے جو مکہ معظمہ کے بالائی جانب ہے، اوپر کی جانب، اور جب حج یا عمرہ کے ارادے سے نکلتے تو بغیر غسل کیے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوتے۔ یعنی بات وہی ہے، باب سے مناسبت ہے غسل محرم، یعنی مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے پہلے نزدیک جا کر ذی طوا میں غسل کرتے اور اپنے ساتھیوں کو بھی داخل ہونے سے پہلے غسل کرنے کا حکم دیا کرتے۔ یہ غسل وہ خاص بحالت احرام کی نیت کے لیے کرتے، یعنی نیت احرام کے طور پر مسنون جان کر۔ قال حدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان لا يغسل راسه وهو محرم الا من الاحتلام۔ اب یہ ایک روایت ہے جو بظاہر اس کی نفی کرتی ہے کہ عبداللہ بن عمر احرام کی حالت میں اپنا سر نہ دھوتے مگر احتلام کے باعث۔ اب دیکھیں احتلام تو ہو جائے تو پھر غسل ہوتا ہے، صرف سر دھونے سے تو کام نہیں ہوتا، تو یہ روایت اس کے مخالف نہیں ہے کہ بھائی احتلام نہ ہو تو ویسے نہیں۔ ہاں البتہ وہ ہے کہ احرام کی چادریں پہننے کے لیے وہ مسنون ہے۔ اب احرام ہے اس میں ہو گیا تو کیا کرے؟ مالکیہ نے اپنا یہ موقف پیش کیا، احناف کا موقف جس کی دلیل شرح مانی الاثار میں بڑی تفصیل سے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ چادروں کا نام احرام نہیں، احرام اصل نام ہے نیت کا۔ بے نیت یعنی ابھی یہ نیت نہیں کی کہ احرام کی پابندیاں اٹھا رہا ہوں، اس سے باہر آ رہا ہوں، اگر ضرورتاً اس طرح غسل جنابت کے لیے چادریں اتار لے اور پورا غسل کر لے، اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ جنابت ہو جائے تو غسل کرے۔ بعض لوگ عام طور پہ یہی سمجھتی ہے، اور بعض بالکل غیر ذمہ دار اردو کی کتابوں تک میں استغفر اللہ یہ مسئلہ لکھ ڈالا کہ بھئی چادریں اتر گئیں تو احرام ختم ہو گیا۔ احرام نام ہے نیتاً جب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آتے ہیں، اور اس کا جو شریعت نے فعل رکھا ہے وہ مرد کے لیے حلق ہے، سر منڈوانا یا پورے سر کے بالوں کا پورے برابر قصر کرنا، اور عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ چٹکی پکڑ کے آخری ایک پورے برابر اس کو کاٹ لے۔ اس باب کی آخری حدیث ہے، امام مالک فرماتے ہیں سمیت اہل العلم یقولون لا باس ان یغسل الرجل المحرم راسه بالغسول بعد ان یرمی جمرۃ العقبہ وقبل ان یهلک راسه وذلك انه اذا رمى جمرۃ العقبہ فقد حل له قتل الکمل وحلق الشعر والقاء التفظ ولبس الثياب۔ امام مالک بن انس فرماتے ہیں میں نے اہل علم کو فرماتے سنا کہ محرم یعنی احرام والے کو ختمی و کھلی وغیرہ سے اپنا سر دھونے میں کوئی حرج نہیں، یہ مٹی ہے سر دھونے والی، یعنی جمرہ عقبہ پر رمی کرنے کے بعد اور سر منڈانے سے پہلے۔ اور یہ اس لیے کہ جب جمرہ عقبہ پر رمی کر لی تو جوں مارنا، سر منڈانا، میل چھڑانا اور کپڑے پہننا اس کے لیے حلال ہو گیا۔ رمی جمار کے بعد جو ہے وہ قربانی، احناف کے نزدیک فعل قربانی سے جب فراغت ہو گئی اور حلق کرا لیا تو اب احرام کی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی ایک وہ انکساری اور نیاز مندی والا انداز ہے یہ، یعنی دنیاوی عرف میں آپ دیکھیں نا، بال آدمی پسندیدہ قرار دیتا ہے اور سر منڈانے میں وہ ایک اپنی یعنی ہلکا پان اور کم جو ہے نا وہ شرم والی بات محسوس کرتا ہے، تو فقیری وہ ایک انداز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہ حجی کے لیے کچھ معاملات رکھے ہیں، تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حج کے موقع پر حلق کا ثبوت ہے، عام حالت میں آپ نے پورے سر مبارک پر بال رکھے، جو صحابہ نے جس حالت میں دیکھے ویسے ویسے بیان کی، کیونکہ بال گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے نا۔
جنہوں نے نصف کان کی لو تک دیکھا تو وہ بیان کیا، جنہوں نے کان کی لو تک زلفوں کو دیکھا تو وہ بیان کیا، جنہوں نے زیادہ لمبے دیکھے بھائی مبارک کندھوں کو چھو جاتے تھے وہ بیان کیے۔ حضرت علی کا جو وہ معاملہ ہے تو وہ بھی لفظ آپ غور کریں نا، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے سوال ہوا بھائی بالوں کا منڈا کے رکھنا حضرت علی کی سنت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سنت علی سے سنت رسول بڑھ کر ہے، امت کے لیے اتباع سنت رسول کی ہے نہ کہ سنت مولا علی مرتضیٰ کی۔ اور پھر وہ الفاظ دیکھیں کہ آپ نے جب غسل جنابت کا یہ مسئلہ سرکار سے سماعت کیا کہ بھائی غسل جنابت میں کوئی بے احتیاطی کرے یا بالوں کا معاملہ اس طرح ہو کہ خشک رہ جائیں تو یوں یوں عذاب ہوگا، تو آپ کے بال انتہائی گھنے تھے، تو وہ چاروں نہ چار جیسے مجبوری ہوتی ہے تو آپ نے منڈا ڈالے اور منڈا کے رکھتے تھے، اور آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی، یعنی آپ نے شوقیہ وہ نہیں منڈائے، شوقیہ طور پہ جو چیز سنت ہے اور پسندیدہ ہے وہ ہیں بالوں کا رکھنا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، ہر وقت سر منڈائے رکھنا، بلکہ اس کو ایک مخصوص قوم کی علامت قرار دیا گیا جو اچھی قوم نہیں ہے، خوارج، وہ فتنہ پرور لوگ جن کے نام ہر دور میں بدلے، کبھی معتزلہ کہلائے، کبھی ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے وہابی کہلائے، دور حاضر میں تبلیغی کہلاتے ہیں۔ سرکار نے جہاں ان کی بہت ساری علامتیں اور بتائیں وہاں باقاعدہ یہ علامت بتائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ یہ علامت بتائی، ارشاد فرمایا کہ سیماہم التحلیق، اس قوم کی ایک علامت ہوگی سر منڈانا۔ تو بہرحال سر منڈانا وہ پھر ایک علامت حج کے دوران قرار پاتی ہے، احرام سے نکلنے کی۔ انشاءاللہ آگے باب آ رہا ہے احرام میں جو کپڑے پہننا ممنوع ہے اس کے بارے میں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمان پہ ثابت قدمی نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، جیتے جی اپنی آنکھوں سے اپنا پاک گھر اور اپنے پاک حبیب کا پاک در دیکھنا نصیب فرما، حج بیت اللہ اور زیارت گنبد خضرا کی سعادت سے بہرہ مند فرما، کل قیامت میں صاحب گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ و محبوبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم